السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اور سامعین، کیسے ہیں؟ امید ہے کہ آپ خیریت و عافیت سے ہوں گے، اور یقیناً آپ تمام ہی جو میری ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں الحمدللہ وہ آج کے دن کا روزہ بھی رکھے ہوئے ہوں گے، کیونکہ آج کا دن 9 ذی الحجہ کا ہے، یوم عرفہ ہے، اور آج کے دن کا روزہ رکھنا سنت ہے۔ اور اس کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو شخص 9 ذی الحجہ عرفے کے دن کا روزہ رکھتا ہے، مجھے اللہ رب العزت سے یہ یقین ہے کہ اللہ رب العزت اس دن روزہ رکھنے والے کے 1 سال اگلے اور 1 سال پچھلے گناہوں کا معافی کا ذریعہ بنا دے گا۔ بہرحال یہ دن جو ہے بڑا برکت تھا، کیونکہ عرفے کا دن تھا، روزہ رکھا ہے۔ اب لیکن اس آج کا دن ختم ہو جانے کے بعد جو رات آئے گی، وہ رات بھی بڑی افضل ترین رات ہے، بڑی رحمتوں اور برکتوں والی رات ہے۔ اس کی فضیلت آئیے آپ کو میں آج شیئر کرتا ہوں۔ کیا ہے فضیلت؟ عید کی رات جسے ہم چاند رات کہتے ہیں، اس کی فضیلت کیا ہے؟ پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے دونوں عید یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی راتوں کو ثواب کا یقین رکھتے ہوئے زندہ رکھا تو اس کا دل اس دن نہیں مرے گا جس دن لوگوں کے دل مردہ ہو جائیں گے۔ یعنی قیامت کے ہولناک اور دہشت ناک دن میں جب ہر طرف خوف و ہراس اور ڈر اور وحشت اور گھبراہٹ پھیلی ہوئی ہوگی، ایسے قیامت خیز دن میں اللہ تعالیٰ اس بندے کو بہت ہی پرعیش اور باسعادت خوش و خرم زندگی بخشیں گے۔ خوف و دہشت کا دور دور کوئی نشان نہیں ہوگا۔ ہر بھلائی اس بندے کے قدم چومے گی جو دونوں عیدوں کی راتوں کو جا کر اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ اللہ اس پر رحمت ہی رحمت برسائیں گے۔ حشر کے میدان میں اس پر اللہ کی رحمت ہی رحمت برستی ہوں گی، اور وہ بڑی اپنی زندگی میں مگن ہوگا۔ اسی طریقے سے دوسری فضیلت ہے، پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے ذکر اور عبادت، چاہے وہ نفلی ہو چاہے ذکر تلاوت ہو، ذکر اور عبادت کے ذریعے سے 5 راتیں زندہ رکھیں، اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ وہ 5 راتیں کون سی ہیں؟ فرمایا کہ ایک 8 ذی الحجہ کی رات جو کہ ہم سے گزر چکی ہے، عرفے کی رات جو کہ گزر چکی ہے، بقر عید کی رات جو کہ آنے والی ہے۔ آپ تیار ہو جائیے، کمر کس لیجئے گا۔ آپ اگر چاہتے ہیں جنت آپ کے لیے لکھ دی جائے، جنت آپ کے لیے بک کر دی جائے، تو آج کی جو رات ہے وہ بقر عید کی رات ہے۔ اور پیارے آقا نے فرمایا جو 5 راتیں جاگ کر عبادت کرتا ہے اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ اور چوتھی رات عید الفطر کی رات ہے، جس کو ہم چاند رات کہتے ہیں، اور 5ویں 15ویں شعبان کی رات ہے۔ تو یہ تو شب عید یعنی چاند رات کی فضیلت ہوئی، لیکن ہمیں چاند رات میں کرنا کیا چاہیے؟ چاند رات کے اعمال بھی میں آپ کو اس ویڈیو میں شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ آئیے آپ سنیے گا۔ سب سے پہلا کام جو کرنا ہے وہ یہ ہے کہ فرض نمازیں خصوصاً عشاء اور فجر کا اہتمام کرنا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حدیث شریف میں ہے کہ جو شخص ان 5 فرض نمازوں کو، ان 5 فرض یعنی فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، ان 5 فرض نمازوں کو پابندی سے پڑھتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت سے غافل رہنے والوں میں شمار نہیں ہوتا، بلکہ وہ اللہ کی عبادت کرنے والوں میں شمار ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے پیارے آقا نے فرمایا، جس شخص نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی، گویا اس نے آدھی رات عبادت کی، اور جو فجر کی نماز بھی جماعت کے ساتھ پڑھ لے گا، گویا اس نے پوری رات عبادت کی۔ حدیث میں اگر لوگوں کو عشاء اور فجر کی نمازوں کی فضیلت معلوم ہو جاتی، امیجن کیجیے، بالفرض محال تصور کیجیے، پیارے آقا فرماتے ہیں کہ لوگوں کو عشاء اور فجر کی نمازوں کا ثواب معلوم ہو جاتا تو وہ عشاء اور فجر کی نماز کے لیے مسجد جاتے، ہر حال میں جاتے، چاہے انہیں
کسی بھی مجبوری اور بیماری کی وجہ سے گھسٹ گھسٹ کر ہی جانا پڑتا. یہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا منشا کہ فجر اور عشاء کی نماز کو پڑھنے کا ثواب بے انتہا ہے. اسی طریقے سے دوسرا عمل یہ کرنا ہے، گناہوں سے خوب بچنے کا اہتمام کرنا ہے، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین پرہیزگاری یعنی گناہوں سے بچ جانے کے برابر کوئی چیز نہیں ہے. یعنی اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ چیز گناہوں سے بچ جانا، تھم جانا، رک جانا ہے. اسی طریقے سے پیارے آقا نے فرمایا تم حرام کاموں سے بچ جاؤ تو تم لوگوں میں سب سے زیادہ عبادت گزار سمجھے جاؤ گے. ایک صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول میں عبادت گزار بننا چاہتا ہوں. ہاں، آپ نے فرمایا کہ تم گناہوں سے اور حرام کاموں سے بچ جاؤ، اللہ کے ہاں سب سے زیادہ عبادت گزار والے بندوں میں شمار ہو جاؤ گے. اسی طریقے سے مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں سب سے بڑی عبادت یہ ہے کہ انسان فرائض اور واجبات ادا کرے، چاہے وہ فرائض کا تعلق اللہ کی ذات سے ہو، حقوق اللہ سے ہو یا حقوق العباد سے ہو. فرائض اور واجبات کو ادا کرے، یہ سب سے بڑی عبادت ہے. عام لوگ انہیں چھوڑ دیتے اور کثرت نوافل پر زور رکھتے ہیں. ایسے لوگ دین کے اصول کو ضائع کر دیتے ہیں اور فضائل کو قائم کرتے ہیں. جیسے کہ انڈیا کے والوں کا مزاج ہے، انڈین مسلم کا مزاج یہ ہے کہ فرائض کو پڑھتے نہیں ہیں اور نوافل کو چھوڑتے نہیں ہیں. لہذا گناہوں سے خوب بچا جائے. ایسا نہ ہو کہ آسمانوں سے اس رات میں رحمتوں کا نزول ہو رہا ہو اور نیچے رحمتوں کا مقابلہ طرح طرح کے گناہوں سے کیا جا رہا ہو. ادھر ادھر آسمان سے آوازیں لگ رہی ہوں، ہے کوئی مانگنے والا، اور یہاں مانگنے کے بجائے گناہوں میں، ڈانس میں، گانوں میں اور کھیل کود میں اور بازاروں میں اور شاپنگوں میں اور گھومنے میں اور خریداری کرتے ہوئے یہ پوری راتیں گزاری جائیں. الغرض اس رات میں نوافل، تلاوت، ذکر، استغفار، دعا، گناہوں سے بچنا، عشاء فجر جماعت سے پڑھنے کا اہتمام کرنا، یہ چاند رات کے اعمال ہیں. اب آئیے وہ عمل جو ہم چاند رات میں کرتے ہیں اور چاند رات میں کرنے کی وجہ سے ہم بہت بڑی اللہ کی طرف سے رحمت اور برکتوں سے محروم ہو رہے ہیں، جن کو یہ کہا جائے کہ چاند رات میں ہم نے کیا کیا کوتاہیاں ہم کرتے ہیں اور ہم سے کیا کیا کوتاہیاں ہوتی ہیں. تو سب سے بڑی کوتاہی اور گناہ چاند رات میں یہ ہوتا ہے کہ بعض لوگ اس چاند رات کی مبارک رات کو مختلف کھیلوں میں لگ کر اور کھیلتے ہوئے گزار دیا کرتے ہیں. مثلا کوئی شطرنج کھیل رہا ہے، کوئی لوڈو کھیل رہا ہے، کوئی کیرم بورڈ کھیل رہا ہے اور دوسرے ہار جیت والے کھیل ہیں، موبائلز میں گیم ہیں اور وہ کھیل رہے ہیں جن میں شطرنج تو اور لوڈو اور کیرم بورڈ ہار جیت کی شرط کے ساتھ تو حرام اور ناجائز ہیں. اسی طریقے سے اور بھی جو کھیل ہیں اگر وہ شرط کے ساتھ ہیں تو بہرحال وہ ناجائز ہیں. البتہ اگر کوئی کھیل جائز بھی ہو تب بھی یہ مبارک رات کھیل کود کے لیے نہیں ہے، یہ تو عبادت و اطاعت کے لیے ہے. اس کو تو عبادت ہی میں مشغول رکھنا چاہیے. جائز کا کھیلوں سے بھی اس رات میں بچ جانا چاہیے. دوسری کوتاہی یہ ہوتی ہے بہت سے لوگ یوٹیوب کے پروگرام دیکھنے میں مصروف رہتے ہیں. کوئی ایپیسوڈ آتے ہیں، کوئی ناٹک، کوئی ڈرامے آتے ہیں، اس میں دیکھ رہے ہیں. حالانکہ ناٹک اور ڈرامے بہت سے گناہوں کا مجموعہ ہے جس کی بنا پر اس کا دیکھنا جائز بھی نہیں ہے. اور اسی طریقے سے آپ کچھ اور بھی دیکھ رہے ہو تو بھی اس رات میں نہ دیکھیے، کیوں یہ فیس بک، انسٹاگرام، یوٹیوب وغیرہ اس میں مت لگیے گا. اگر کوئی دینی کا پروگرام بھی آپ دیکھ رہے ہیں تب بھی بہت سارے گناہوں سے خالی نہیں ہے، کیونکہ آگے پیچھے انگلی چلے گی تو کوئی ایسی ویڈیو آ جائے گی جس کو دیکھنا درست نہیں، جس کا سننا درست نہیں. بہرحال اس سے بچ جانا چاہیے اور کوشش کرنا چاہیے کہ اس رات میں یہ چیزیں نہ استعمال کریں، نہ انسٹاگرام، نہ فیس بک، نہ یوٹیوب. ہاں، تیسری کوتاہی ہوتی ہے کہ بازاروں کی تفریح کرتے ہیں. بعض لوگ اس مبارک رات میں بازاروں کی سجاوٹ، چمک دھمک، خریداروں کی بھیڑ اور ان کی کثرت دیکھنے کے لیے بازاروں میں تفریح کرتے ہیں، گھومتے پھرتے ہیں اور اس طرح رات کا اکثر و بیشتر حصہ ضائع کر دیتے ہیں. جبکہ بازار اس زمین پر حق تعالی شانہ کے یہاں سب سے زیادہ بدتر اور مبغوض اور ناپسند جگہیں ہیں.
جس کی وجہ یہ ہے کہ بازار اکثر گناہوں کا اور بڑے بڑے گناہوں کا سینٹر اور مرکز ہوا کرتا ہے۔ مثلا عورتوں کا بازاروں میں بن کر سور کر آنا، بے پردہ لین دین اور خرید و فروخت کرنا، بازاروں میں گھومنا، گانا بجنا، یہ عام ہوتا ہے۔ دھوکہ، فریب، جھوٹ، غیبت، گالی گلوچ، لڑائی جھگڑے، کم تولنا، کم دینا، کم ناپنا، چوری وغیرہ، یہ سب بازاروں میں ہوتا ہے۔ اس لیے بازاروں میں تمام گناہوں سے حتی الامکان بچتے ہوئے ضرورت کے وقت بقدر ضرورت ہی جانا چاہیے۔ تو بلا ضرورت بازاروں میں تفریح کرنے والے بھی طرح طرح کے گناہوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اس طرح مبارک رات میں بجائے کچھ حاصل کرنے کے اور گناہوں میں مشغول ہونا اور حق تعالیٰ کی سب سے ناپسندیدہ جگہ میں بلا ضرورت جانا اپنے آپ کو اللہ کی رحمت مغفرت سے بالکل محروم کرنا ہے۔ اسی طریقے سے چوتھی کوتاہی یہ ہوتی ہے کہ بعض نوجوان، بعض فیملیز اس رات میں ہوٹلنگ میں کرتی ہیں، کوئی 5 سٹار میں، کوئی 3 سٹار میں، کوئی ڈھابے پر، کوئی کینٹین پر، اور پوری رات ہوٹلوں میں مٹر گشتیاں کرتے ہیں۔ کہیں ٹھنڈے مشروبات چل رہے ہیں، کہیں گرم مشروبات چل رہے ہیں، کہیں چکن چل رہا ہے، کہیں کھانا چل رہا ہے۔ اس طرح مصروف ہو کر اور گھنٹوں ادھر ادھر کی فضول باتیں بلکہ گناہوں کی باتوں میں مشغول ہو کر اس مقدس رات کا بہترین اور اکثر حصہ برباد کر دیتے ہیں، جو سراسر محرومی ہے، اور گناہ کرنا تو ایک الگ ہے۔ اسی طریقے سے پانچویں کوتاہی یہ ہوتی ہے کہ بہت سے ہمارے بھائی بہن ایسے ہیں جنہیں اس رات کی عظمت، فضیلت اور برکت کا علم ہی نہیں ہے، اس لیے وہ کبھی اس رات کو نہ تو عبادت کرتے ہیں، نہ دعا مانگ پاتے ہیں، نہ ذکر کر پاتے ہیں، نہ تسبیح پڑھ پاتے ہیں۔ وہ اپنی جہالت اور نادانی کی وجہ سے اپنی لائف اور اپنی زندگی کی 20 راتوں کو ایسی گوا چکے ہیں، اور ان کی اس جہالت نے انہیں آخرت کے عظیم ثواب سے محروم کر رکھا ہے، جو بڑے خسارے کی بات ہے۔ اس لیے دین کو سیکھا جائے، پوچھا جائے علماء سے۔ اسی طریقے سے چھٹی کوتاہی ہوتی ہے جو دیندار طبقہ ہے، جنہیں اس رات کی فضیلت، عظمت، اہمیت کا علم ہے، بخوبی جانتے ہیں، وہ دین اور علم دین سے ان کو تعلق ہے، نسبت ہے، ان کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ بھی اس رات میں کوئی اہمیت ہی نہیں دیتے۔ اگر کوئی غلطی سے ان سے کہتے کہ بھائی آج چاند رات ہے، بڑی عظمت کی رات ہے، اس میں تو عبادت کی رات ہے، انہیں اس طرح توجہ دلائے تو فوراً پھٹ سے یہ جواب ملتا ہے یا دیا جاتا ہے کہ اس رات میں جاگنا کوئی فرض اور واجب نہیں ہے۔ بے شک میں مانتا ہوں اس رات میں جاگنا اور عبادت وغیرہ کا اہتمام کرنا نہ فرض ہے نہ واجب ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ساری حدیثیں، یہ ساری ترغیبات فضول کی باتیں، اور اسی قابل ہے کہ انہیں یہ کہہ کر چھوڑ دیا جائے کہ فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے۔ آخر ان حدیث میں آئی ہوئی فضیلتوں کو اور ترغیبات کو کون کرے گا؟ اہل علم تو انہیں غیر فرض اور غیر ضروری قرار دے کر ٹھکرا دیں، اور عوام اپنی جہالت اور ناواقفیت کی بنا پر اہتمام نہ کرے، تو پھر امت میں سے کون ان پر عمل کرے گا؟ ذرا بتلائیے۔ آخرت کے اتنے عظیم ثواب اور رضائے الہی اور حصول جنت سے اپنے آپ کو محروم کرنا کیا کوئی خسارے اور نقصان کی بات نہیں؟ اور کیا یہ چیزیں ہمیں حاصل ہو چکی ہیں؟ ہماری مغفرت ہو چکی ہے؟ کیا ہمیں رضائے الہی حاصل ہو چکی ہے؟ کیا ہمارا جنت میں کے لیے نام الرٹ کر دیا گیا، یا جنت ہمارے لیے لکھ دی گئی ہے؟ اگر آپ کو یہ چیزیں یقیناً حاصل نہیں، مجھے بھی حاصل نہیں ہے، اگر نہیں ہے تو ہمیں استغنا کیوں ہے، اس بے پرواہی کیوں ہے؟ ہمیں تو مانگنا چاہیے، ہمیں اللہ سے اللہ کی رضا بھی مانگنا چاہیے، ہمیں اللہ سے جنت بھی مانگنا چاہیے، ہمیں اللہ سے ہر طرح کی خیر مانگنا چاہیے، استغفار کرنا چاہیے۔ اسی طرح ساتویں کوتاہی یہ ہوتی ہے، بعض تاجر، بزنس مین، کاروباری لوگ اس رات میں دنیاوی مصروفیت کو کم کرنے کے بجائے اور بڑھا لیتے ہیں، اور اس میں اس قدر منہمک ہو جاتے ہیں، مصروف ہو جاتے ہیں، ڈوب جاتے ہیں کہ بسا اوقات ان کو چاند رات کی بکری میں اور اس کی دھن میں فرض نمازیں بھی ان کی قربان ہو جاتی ہیں، جو کہ کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے۔ ایسے تاجر اور کاروباری اگر لوگ اپنی مصروفیت کم نہیں کر سکتے
اور اس رات کو ذکر نہیں کر سکتے، عبادت نہیں کر سکتے، تلاوت نہیں کر سکتے، نفلیں نہیں پڑھ سکتے، تو کم از کم فجر اور عشاء کی نماز بجماعت ادا کر کے اور چلتے پھرتے دکانداری کرتے ہوئے ذکر و دعا کے ذریعے کسی نہ کسی درجے میں وہ بھی اس رات کی فضیلت حاصل کر سکتے ہیں۔ بات اصل میں فکر اور طلب کی ہے، اور طلب کی بات ہے، قدر و قیمت کی بات ہے۔ جس کے دل میں ذرا بھی اس رات کی اہمیت ہوگی اور فکر ہوگی تو وہ سخت سے سخت مصروفیت اور مشغولیت میں بھی اس فضیلت کو حاصل کرنے کا کوئی نہ کوئی راستہ نکال لے گا۔ اور جس کے سینے میں تڑپ نہ ہو، طلب نہ ہو، فکر نہ ہو، اور اس کو دنیا ہی دنیا نظر آتی ہو، دنیا کا نفع نظر آتا ہے، دنیا ہی اصل اور مقصود سمجھتا ہے، تو اس کے دل میں ایسی باتوں سے چڑ پیدا ہوگی اور اس کا نفس طرح طرح کے ہیلے بہانے پیش کر کے اس کو اس رات سے اور اس کی برکتوں سے محروم کر دے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ یہ رات بڑی مبارک اور انتہائی اہم ہے، اس کو بے حد غنیمت سمجھا جائے۔ ہر شخص اپنی طاقت وسعت کے مطابق زیادہ سے زیادہ عبادت، اطاعت، ذکر، تلاوت، تسبیح، مناجات اور توبہ و استغفار کا اہتمام کرے، اور زیادہ نفلی عبادات نہ کر سکیں تو کم از کم گناہوں سے تو اپنے آپ کو دوری رکھے، اور تمام رات کوئی نہ جاگ سکے تب بھی کچھ حرج نہیں، آسانی اور خوشی کے ساتھ، سہولت کے ساتھ جتنی دیر جاگ کر عبادت کر سکے اتنے ہی کر لیں، اور ادنا درجہ تو اتنا ضرور ہی کر لیا جائے کہ عشاء اور فجر کی نماز با جماعت مع تکبیر اولیٰ کے ادا کریں، اور درمیان میں کسی بھی وقت اگر رات کے آخری حصہ ہو تو بہت ہی زیادہ بیٹر ہے، تھوڑی دیر عبادت کر کے اللہ سے دعا اور مناجات کریں، اللہ تعالیٰ سے اس رات کی رحمتیں اور برکتیں مانگیں اور توبہ استغفار کریں۔ حق تعالیٰ کی رحمت واسعہ سے قوی امید ہے، پختہ یقین ہے کہ وہ اپنے ضعیف، کمزور، ناتواں بندوں سے تھوڑی بہت ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو بھی قبول فرما لیں گے اور ہمیں اس رات کی برکت سے محروم نہیں فرمائیں گے۔